کیا آپ نے کبھی ایک ایسی بستی کا تصور کیا ہے جہاں لوگ عبادت بھی کرتے تھے لیکن دھوکہ بھی دیتے تھے؟ جہاں بازار آباد تھے مگر انصاف مردہ ہو چکا تھا؟ جہاں تولنے والے ترازو سچ نہیں بولتے تھے؟ اور پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اکیلا، خاموش ہجوم کے درمیان۔ وہ کہتا ہے، پورا ناپو، پورا تولو، ظلم نہ کرو۔ مگر جواب میں ہنسی آتی ہے، تمسخ ہوتا ہے، اور ایک سوال اٹھتا ہے، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ بغاوت تھی، حق کے خلاف بغاوت۔ اور پھر آسمان خاموش نہیں رہتا، ایک چیخ، ایک لرزش، ایک انجام۔ آج کی کہانی ایک نبی کی ہے جو تجارت کے بیچ کھڑا ہوا اور سچ کا علم بلند کیا۔ یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، جنہیں مدین اور ایکا کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ وہ قوم تھی جو بظاہر خوشحال تھی، بازاروں میں رونق تھی، کاروبار عروج پر تھا، مگر اندر سے سب کچھ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ناپ تول میں کمی، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ، اور زمین میں فساد۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام سادہ تھا مگر بھاری تھا، اللہ کی عبادت کرو اور انصاف قائم کرو۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی تباہی نہیں، یہ انصاف اور ظلم کی جنگ ہے۔ مدین کی سرزمین، ریت کے درمیان آباد ایک شہر، بازاروں میں شور، لوگ خرید و فروخت میں مصروف، مگر ایک عجیب بات، ہر سودا کسی نہ کسی دھوکے سے بھرا ہوا۔ ترازو جھکتے تھے مگر سچ کی طرف نہیں، لوگ ناپ کم دیتے اور قیمت پوری لیتے۔ یہ معمول بن چکا تھا، کوئی اسے غلط نہیں سمجھتا تھا۔ اسی شہر میں ایک شخص اٹھتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ نرم لہجہ مگر مضبوط بات۔ وہ کہتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر وہ رک کر کہتے ہیں، اور ناپ تول پورا کرو، لوگوں کے حقوق نہ کھاؤ۔ یہ الفاظ بازار میں گونجتے ہیں مگر دلوں تک نہیں پہنچتے۔ قوم کا رد عمل سخت تھا۔ وہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جیسے چاہیں ویسا بھی نہ کریں؟ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ غرور تھا۔ انہیں اپنی چالاکی پر فخر تھا، انہیں اپنے نظام پر یقین تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر بھی نہیں رکے۔ وہ بار بار سمجھاتے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ انہیں یاد دلاتے ہیں پچھلی قوموں کا انجام، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، مگر ہر مثال ان کے غرور سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ پھر دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا، مگر حضرت شعیب علیہ السلام ڈرے نہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا ہم زبردستی لوٹ آئیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے؟ یہ ایمان کی طاقت تھی جو کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکی۔ اب آخری تنبیہ آتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری قوم، اپنے طریقے پر کام کرو، میں بھی کام کر رہا ہوں۔ جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا بہتر ہے۔ یہ الفاظ خاموشی میں گونجتے ہیں، آسمان جیسے انتظار میں ہے، زمین جیسے رک گئی ہو۔ پھر وہ دن آتا ہے، شدید گرمی، ہوا بند، سانس لینا مشکل، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ پھر ایک بادل نظر آتا ہے، سیاہ،
घना। वो खुश होते हैं, ये बादल हमें साया देगा, मगर ये साया नहीं था, ये अजाब था। अचानक एक जोरदार चीख, जमीन हिलती है, दिल दहल जाते हैं और फिर सब कुछ खत्म। वही बाजार, वही लोग, अब खामोश, हमेशा के लिए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वाकया हमें एक वाज़ेह सबक देता है। इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, ये बाजार में भी होता है, ये लेन देन में भी होता है। अगर हम नाप तोल में कमी करें, अगर हम धोखा दें, तो ये सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये एक निज़ाम की खराबी है। आज हमारी दुनिया भी इसी आजमाइश से गुजर रही है। सवाल ये है, क्या हम सच का साथ देंगे या खामोश रहकर इसी निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे? याद रखें, अल्लाह मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, शायद किसी का रास्ता बदल जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और नूरे इखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर दें, और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस वाक़ये पर चाहिए। कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।